بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے مرکزی قیادت کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اجلاس میں اسلام آباد پولیس کی جانب سے نوٹس اور آج کی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں تحریک انصاف کی مرکزی قیادت آئندہ کے لائحہ عمل کا جائزہ لے گی۔ واضح رہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس کی ٹیم وارنٹ گرفتاری لے کر زمان پارک پہنچی ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کا امکان ہے۔ عمران خان کو مکمل قانونی تقاضے پورے کر کے گرفتار کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کا کوئی معاملہ نہیں۔ عمران خان عدالت میں پیش ہونے اور سزا سے بچنے کے لیے بہانے کر رہے ہیں۔ گرفتار کرنا ہوتا تو برگڈ رکاوٹ نہیں بن سکتے تھے۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس لاہور گئی۔ عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم لگنی ہے، ان کو پتہ ہے پیش ہوں گا تو فرد جرم لگنی ہے۔ عمران خان پر پہلے بھی قاتلانہ حملے کی کہانی جھوٹ ہے۔ عدالتوں میں پیش ہونے کے بہانے میں کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ صورتحال سے عدالت کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ نون لیگ الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ہمارا بنیادی موقف ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے الیکشن ہوں۔ الیکشن عمران خان کی ضد کی وجہ سے نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے ترجمان شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے کہ حکومت نے عمران خان کی مذاکرات کی پیشکش ٹھکرا کر اپنے پیروں پر کلاڑی مار دی ہے۔ ایک بیان میں شوکت یوسفزئی کا کہنا تھا کہ حکومت عمران خان کی مذاکرات کی پیشکش کو کمزور نہ سمجھے۔ توقع تھی حکومت مثبت جواب دے گی۔ وزیراعظم اور وزراء کے غیر سنجیدہ رویے پر افسوس ہوا۔ ثابت ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم ملک سے مخلص نہیں۔ شوکت یوسفزئی کا کہنا تھا کہ عمران خان نے مذاکرات کی پیشکش کر کے بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ عمران خان کی پیشکش پر مذاق اڑانے والوں کو پچھتاوا ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن کے خط کو قطری خط نہ بنائیں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ مانگی ہے تو جلد تاریخ دیں۔ وہ انتخابات کی تاریخ نہ دے کر توہین عدالت کر رہے ہیں۔ جرمنی کا الیکٹرک کاروں کی درآمد روکنے پر پاکستان سے احتجاج کیا۔ جرمنی نے مرسڈیز، بی ایم ڈبلیو اور اوڈی کی الیکٹرک کاروں کی درآمد روکنے پر پاکستان سے احتجاج کیا۔ جرمنی نے اپنے خط میں کہا کہ جرمن الیکٹرک کاروں کی درآمد کے لیے اسٹیٹ بینک نے کمرشل بینکس کو ایل سی کھولنے سے روک دیا۔ یہ صورتحال پاکستان اور جرمنی کے اچھے اور دوستانہ تعلقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے قومی احتساب بیورو نیب کے نئے چیئرمین کی تقرری کو عدالت میں چیلنج کرنے کا عندیہ دے دیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور پنجاب کے سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پی ٹی آئی نے فروری کے شروع میں اسپیکر قومی اسمبلی کو پہلے ہی خط لکھا تھا جس میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کی درخواست کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ درخواست پر غور کرنے کے بجائے اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے منخرب راجہ ریاض کو اپوزیشن پنجوں میں اکثریت کی حمایت نہ ہونے کے باوجود اپوزیشن لیڈر کا قلمدان سونپ دیا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکومت ایمرجنسی لگانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اگر یہ لڑائی نہ ہوتی تو میں سیاست کو خدا حافظ کہہ چکا ہوتا۔ حکومت ایمرجنسی لگانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ
یہ چاہتے کیا ہے؟ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بلاول اور آصف زرداری الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ ملک میں اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے۔ ان کو سیاسی طور پر اتنی مار پڑے گی کہ انہیں منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ ان کی کوئی بات سنی نہیں جا رہی۔